السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ساتھیوں اور میری دینی ماں بہنوں، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں بڑا فتنے والا دور ہے۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایمان کو بچا کر رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں گے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایمانیات۔ اب ایمانیات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اور ایمان یہ دونوں مختلف ہے، اور مسلمان ان دونوں کا جز ہے۔ اسلام ہے ظاہری عمل، جو ظاہری ہمیں دیکھ کر جو معلوم کیا جاتا ہے وہ ہے اسلام، اور ایمان ہے ہمارا عقیدہ۔ لفظ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور لفظ ایمان کا مطلب ہے امن۔ امن اور سلامتی مکمل جز ہے مسلمان ہونے کا۔ ایک مسلمان کے اندر سکون ہو، سلامتی ہو، اطمینان ہو اور امن ہو، وہ ایک کامل مسلمان ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کیا ہے؟ اصل میں ایمان کو اچھے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان کا جاننا بہت ضروری ہے، جس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فقد كتب عمر ابن عبد العزیز الى عدی بن عدی ان الایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكمل الایمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الایمان، جس کا ترجمہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ ایمان کے بہت سے فرائض و احکامات اور حدود سنت ہے، جس نے ان کی تکمیل کی اس نے ایمان کی تکمیل کی، اور جس نے ان کی تکمیل نہ کی اس نے ایمان کی تکمیل نہیں کی۔ تکمیل سے کیا مراد ہے؟ مکمل طور سے فرض اور احکامات کو پورا کرنا اور نبی کی سنت پر چلنا۔ ان سب کو پورا کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کامل ایمان والا کہلاتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے بحیثیت ایمان والا ہونے کے اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار فرائض و احکامات بتائے گئے ہیں، جن کا تعلق انسان کی زندگی کے اجتماعی، انفرادی اور ازواجی وغیرہ کاموں سے ہے۔ اب اجتماعی کسے کہتے ہیں؟ اجتماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بہت سے لوگ موجود ہیں، زندگی گزارتے ہیں ہم کافی لوگوں کے بیچ میں، اس کا یہ ہوتا ہے اجتماعی عمل۔ اب لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ لوگوں سے بات چیت ہمارا کیسا ہے؟ گالی گلوچ نہیں دینا۔ آج کل لوگ کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم درست ہے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ اب انفرادی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے کہ تنہائی میں جب ہم موجود ہو تو ہم دھیان دیں کہ ہمارا گناہ کرنے کو جب ہم گناہ کی طرف بڑھے تو ہم ایک مرتبہ ہمیں فوراً خوف آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ازواجی سے مراد کیا ہے؟ ازواجی سے یہ مراد ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہو، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہو، ایمان کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہو۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ سارا کام صحیح طریقے سے انجام پائے اور ان کاموں کی تکمیل ہو، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ ان کاموں سے متعلق خالق و مالک حقیقی کے حکم کو تلاش کرے۔ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں میں کیا چاہتے ہیں،
کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہر کام کی ایک حد مقرر ہے، حد کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سنتوں پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جس کی تعلیم اسلام نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں دی ہے۔ جب ہم ان سنتوں اور طریقوں پر عمل کریں گے اور اپنے حدود کو نہ توڑیں گے تو ہر خطرے سے اور ہر آفیت سے محفوظ رہیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ ہم دنیا میں فتنے تو دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کے جس کشتی پر سوار ہے کہیں وہ اپنا کہ رخ نہ بدل لے اور ہمیں کوئی کنارہ بھی نہ ملے ٹھہرنے کا۔ اسی لیے ہم اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور سب کو اپنے اوپر نفاق کا خوف کرنے والا پایا۔ اب نفاق سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اور آج ہم اتنی نارمل سی زندگی گزارتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی صحابہ جو دنیا ہی میں جنتی کہلا دیے گئے تھے، ان کا یہ عالم تھا، اور ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اتنے ناچیز ہیں، پھر بھی ہم اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کون سے لیول پر ہے، ہم کیا کر رہے، اپنی زندگی کو ہم ٹٹولے انشاءاللہ۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا کیا؟ دل سے تصدیق کرنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا، تیسرے عمل سے ظاہر کرنا، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ عمل سے تصدیق کرنے کا کیا معنی آتا ہے؟ دل میں یقین ہو، اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، ہر وقت ڈر ہو کہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہے۔ دوسرا زبان سے اقرار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کلمے کا ورد کریں گے انشاءاللہ، کثرت سے کلمے کی ورد کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا عمل سے ظاہر ہو، نبی کے سنت طریقے پہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ اگر ہم گزاریں گے، ہماری زندگی نبی کے طور پہ طریقے پر گزرے گی تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلی 2 چیزیں تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اگر حاصل ہو جائے تو اس کے ایمان کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ ایمان پر 2 جگہ حکم لگتا ہے، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیاوی حکم یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگائے، اس کو مسلمان سمجھے، اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا جائے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کر کے مرنے پر نہلایا جائے، یعنی دنیا میں بھی لوگ اسے مسلمان کہے اور مسلمانوں کی فہرست میں ہر وقت اس کا نام ہو، دیکھنے سے ظاہر ہو۔ اگر وہ انتقال کر جائے وہ شخص تو اسے مسلمانوں کے طریقے پر نہلایا جائے، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی جائے اور باعزت قبر میں دفنا دے۔ ہر ایک لوگوں کی زبان پر ہو کہ نہیں واقعی یہ شخص بڑا اچھا تھا۔ حدیث میں ہے نا کہ 40 لوگ مرنے والے کی اگر گواہی دے دے کہ وہ شخص اچھا ہے، اس کی آنکھ میں اچھی گواہی دے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اخروی حکم یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ دوزخ سے نکال لیا جائے اور خدا کی خوشنودی کی جگہ یعنی جنت میں داخل کرا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حقیقی حکم تو اخروی حکم ہے نا، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا بڑا آدمی اسلامی نام رکھ لے مگر راز تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی کھلے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے دل کی دماغ کو ہر طریقے سے حاضر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کی خوشنودی والی زندگی کو گزارے کہ اللہ ہر وقت ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس چیز کے لیے ہمیں اسلام کے ہر ارکان کو بخوبی سمجھنا ہے، اچھی طریقے سے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے اور ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہر ایک طریقے کو ہم اپنی زندگی میں اچھے سے فالو کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، جنت ہمیں آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اصل کامیابی تو نبی کے طریقے میں ہی ہے نا۔
اور دیکھیے سنت کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے نا تو اس میں ہماری اتنی بھلائی ہے، ہر چیز میں، پانی پینے سے لے کر بیت الخلاء جانے تک، ہر نبی کی سنت میں ہمارے ہی لیے فائدہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو انشاءاللہ اپنائیں گے، ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 208، اللہ پاک کا ارشاد ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ترجمہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے اسلام کی بنیادی چیز جو ہے 5 چیزیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پورے طریقے سے گزاریں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی دل سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور اس کا زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ یہ 5 بنیادی اسلام کے ارکان ہیں، اعمال ہیں، ان کو کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی آسان بنا لیں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی فکر کرنا ہے۔ کافی لمبا ویڈیو ہو جائے گا انشاءاللہ، میں اختتام اسی چیز پہ کروں گی انشاءاللہ۔ مکان پکا ہو کچا ہو، دیکھیے زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگر ایمان پکا ہو تو آخرت مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنی آخرت کو آسان بنانے کی فکر کریں گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ اپنی زندگی کو پورا کرنے والا بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔